نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 اکتوبر درس فضان الحدیث نمبر 296۔ آج کے حدیث کا عنوان ہے اعزائے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی فضیلت۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک نوکرانی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر اس کا ذکر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس کو آزاد کرنے کی بجائے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ اجر اور ثواب کا زیادہ استحقاق ہوتا، زیادہ ثواب ملتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امت کی ماں ہیں۔ ان کا پہلے نام برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام میمونہ رکھ دیا۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی صحابی خواتین تھے جن کا نام برہ تھا، آپ نے بدل کر کسی کا نام زینب اور کسی کا نام جویریہ رکھا۔ یہ ہم کسی اور موضوع پر اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ اعزائے اقارب کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے عزیزوں اقربا کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کو دینا اور دلانا بہت ثواب کی بات ہے۔ بہت سے لوگ صدقہ اور خیرات کے نام سے غیروں کو تو بہت کچھ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نام بھی ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ سوال کرنے آ جاتے ہیں اور اپنے لوگ غیرت مندی اور آبرو کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، اور ان کی حاجتیں اور ضرورتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے میں ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا، دوسرا عزیزوں کی خبر لینے اور خدمت کرنے کا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، مسکین کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور قرابت دار کو صدقہ دینا اس کا دوہرا اجر ہے، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور قرابت داری کے حقوق کی دیکھ بھال بھی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے بتانے والی کہ صدقہ کو صدقہ خیرات بتا کر دینا ضروری نہیں۔ اگر اپنے کسی عزیز کو صدقہ کے نام سے کچھ دیں گے تو وہ نہ لے گا، اس کا دل بھی برا ہوگا، اس لیے ہدیہ کے نام سے دیجئے، بلکہ ہدیہ کا لفظ بولنا بھی ضروری نہیں، صرف یہ کہہ دیجئے کہ یہ کچھ پیسے ہیں، خرچ کر لینا، کپڑے بنا لینا، کسی طرح ان کی جائز ضرورت میں خرچ کر دیجئے۔ زکوٰۃ کی رقم کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اپنے عزیزوں کو دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو جہاں تک سلسلہ چلے، اور ماں باپ اور دادا پردادا، دادی پردادی، جہاں تک سلسلہ چلے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور شوہر بیوی کو ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے عزیزوں مثلا بہنوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھتیجیوں، بانجوں اور بانجیوں، پھوپھی، خالہ، چچا، سسر، ساس وغیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ جسے دی جائے اسے بتایا جائے، بلکہ ہدیہ اور قرض بتا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور دیکھ لیں کہ جس کو دے رہے ہیں کسی اعتبار سے صاحب نصاب نہیں۔ یہ بھی سمجھیں کہ زکوٰۃ جب ادا ہوگی جب مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مال دے کر ان کو مالک اس کا بنایا جائے۔ اگر اس کو نہ دیا اور دور سے آپ نے کہہ دیا کہ اس کا قرض ادا کر دیا یا میں نے اس کی فیس ادا کر دی تو زکوٰۃ نہ ہوگی۔ ہاں، مال خرچ کرنے کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو اعزائے اقارب کو دینے کا جو نصاب ہے، چاہے وہ صدقہ کی شکل ہے، چاہے وہ خیرات کی شکل ہے، چاہے وہ ہدیہ کی شکل ہے، آپ جتنے بھی اپنے آپ کے قرابت میں ہوں گے، ننہال میں، ددھیال میں، یا آپ کے ان لاز میں آپ وہ مستحق ہیں، تو آپ لازمی طور پر ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کرتے ان کو مت بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقات کے پیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ درس فضان الحدیث کا یہ لیکچر ضرور پڑھیے گا۔ اس میں کئی اور بھی اہم ترین احادیث کے نکات ہیں جو کہ سمجھنے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔